حضرات، اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، فقیری کو اختیار کر لیا۔ وقت کے بادشاہ تھے، شاہی محل میں آرام کر رہے تھے، آواز آئی کہ چھت کے اوپر کوئی ٹہل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ حضرت ابراہیم نے ادہم نے پوچھا کون ہے جو شاہی محل کے چھت پہ ٹہل رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ وقت اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اگر تیرے اونٹ گم ہو گئے ہیں تو اونٹ چھت پر نہیں ملیں گے۔ اگر اونٹوں کو تلاش کرنا ہے تو جا جنگلوں بیابان صحراؤں میں چلا جا، وہاں اپنے اونٹ تلاش کر لے۔ پھر آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم سنو، اگر ہمارے اونٹ چھت پر نہیں مل سکتے ہیں تو کیا نرم و نازک بستر پر آرام کرنے سے خدا مل سکتا ہے؟ اے ابراہیم بن ادہم بتاؤ، جب چھت پر ہمارے اونٹ نہیں مل سکتے ہیں تو کیا نرم و نازک بستر پر آرام کرنے سے خدا مل سکتا ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے اس آواز کو سنا، شش و پنج میں ڈوب گئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے صبح نمودار ہوئی، آپ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، فقیری کو اختیار کر لیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم بن ادہم کو ولایت کے عہدے پر فائز فرما دیا۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کی! آپ نے جب فقیری کو اختیار کیا، ایک مرتبہ چوراہے پر بیٹھ کر کے آپ کا پھٹا ہوا لباس تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس لباس کو سوئی کے ذریعے سے سل رہے ہیں۔ کئی جگہ سے آپ کا لباس پھٹا ہے، لباس سل رہے ہیں۔ بادشاہ وقت کا گزر ہوا، وزیر کا گزر ہوا تو وزیر نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم پھٹا ہوا لباس پہنے، کئی جگہوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں اور لباس سل رہے ہیں۔ وزیر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے گزشتہ ایام کو فراموش کر دیا ہے؟ کیا تم نے اپنے گزرے ہوئے وقت کو بھلا دیا ہے؟ اے ابراہیم، وہ بھی تو دن تھے کہ تم شاہی تخت پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے تھے، شاہی تمہارا لباس ہوتا تھا، لوگوں پر تمہاری حکومت کا سکہ رائج تھا، جو تم کہتے تھے لوگ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اے ابراہیم، تم نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، فقیری کو اختیار کر لیا۔ اپنا لباس دیکھیے کتنا پراگندہ ہے، میلا کچیلا ہے، سوئی سے تم اپنا لباس سل رہے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہاں، پھٹا ہوا پرانا لباس ہی پہننا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اتنا کہا، پھر وزیر نے کہا اے ابراہیم بن ادہم، پہلے تمہاری حکومت لوگوں کے دلوں پر چلتی تھی، جو لوگوں سے کہتے تھے لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن آج تمہارا یہ حال ہے کہ کوئی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ارشاد فرمایا اچھا وزیر، تم میرا پاور دیکھنا چاہتے ہو، تم میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جس سوئی سے آپ اپنا کپڑا سل رہے تھے، اس سوئی کو لیا، لینے کے بعد دریا کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ سوئی جس سے کپڑا سل رہے تھے، وہ سوئی آپ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ تالاب میں آپ نے سوئی کو ڈالا، ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اے سمندر کی مچھلیوں، اے تالاب کی مچھلیوں، ہماری سوئی کو واپس کر دو، ہماری سوئی واپس دے دو۔ اتنا کہنا تھا، اس تالاب میں جتنی مچھلیاں تھیں، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک سونے کی سوئی لے کر کے
पानी से बाहर अपना सर कर देती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने देखा, इरशाद फरमाया, वजीर देख ले ये क्या मामला है। वजीर ने देखा कि सुई आपने डाली थी, हर मछली के मुंह में सोने की सुई है। वजीर ये मामला देख करके दंग रह गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ऐ वजीर सुन ले, पहले मेरी हुकूमत सिर्फ लोगों पर चलती थी, लेकिन जब से मैंने बादशाहत को ठुकराया, फकीरी को इख्तियार किया, सौमो सलात का मैं पाबंद हुआ, अल्लाह ने मुझे विलायत के ओहदे पर फाइज कर दिया। अल्लाह ने मुझे वो मकाम व मर्तबा दिया, ऐसे मनसब पर फाइज कर दिया है कि आज मेरी हुकूमत दरिया की मछलियों पर भी चल रही है, परिंदों पर भी चल रही है। बेशक ये हक है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की जात मोहताज तारुफ नहीं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा करके फकीरी को इख्तियार किया हो, उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम खौफ इलाही में सरशार होकर के रोया करते थे। कोई भी मिल जाता, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उसके दिल में खौफ इलाही रचा बसा दिया करते थे। लोगों को समझाते थे, ऐ लोगों सुनो, खौफ इलाही अपने दिल में बसा लो, नबी की मोहब्बत में जियो, नबी की मोहब्बत में उठो, इसलिए कि ये दुनिया फानी है, दुनिया से एक ना एक दिन जाना है। लोग आपकी बातों को सुन करके इतना ज्यादा रोने लगते थे कि लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते थे। बहुत से लोगों ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बातों पर अमल किया, अपनी जिंदगी को आक़ाए मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ा करो, बुजुर्गान दीन के अक़वाल को पढ़ा करो। इसलिए अल्लाह वालों ने जो काम दुनिया में किए हैं, नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर हम भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और प्यारी सुन्नतों पर अमल करें, इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी शाद रहेंगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाएंगे।